ایک تیسرا بڑا مقصد رمضان کے روزوں کا وہ کہ رمضان کے روزے گناہوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. گناہوں میں رکاوٹ نماز بھی ہے، لیکن رمضان کے روزے بھی گناہوں میں رکاوٹ ہے. اب یہ قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکی خود گناہوں میں رکاوٹ ہے. بعض اوقات چھوٹی سے چھوٹی نیکی بڑے بڑے گناہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. جیسے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال وہ بلٹ پروف جیکٹ جیسے آج ہوتی ہے، اس وقت وہ لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جو مجاہد یا سپاہی اپنے سینے پر وہ رکھ لیتا تھا تاکہ دشمن کے تیر تفنگ سے اس کو بچائے محفوظ رکھے. تو فرمایا صوم جنہ، جس طرح کے بلٹ پروف جیکٹ کہ اس پہننے والے کو اس کو گولی سے یا ہر قسم کے پتھراؤ سے بچانے کا کام دیتی ہے، تو روزہ بھی اسی طرح ڈھال ہے، تحفظ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے. روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے، معصیت سے بچاتا ہے، بدی سے بچاتا ہے. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اور علماء اکرام نے، شارحین نے یہی اس کی تشریح کی ہے کہ یہ گناہوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک روزوں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ روزہ جہنم میں بھی رکاوٹ ہے، یعنی جہنم میں جانے میں بڑی رکاوٹ، جہاں بڑی بڑی اور رکاوٹیں ہیں بے شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ایک بڑی رکاوٹ رمضان کے روزے ہیں، یا نفلی روزے بھی اس میں شامل ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل صحیح، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے. اور اسی طرح عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے الصوم جنۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، آگ سے، جہنم میں رکاوٹ ہے یہ روزہ، رمضان کا روزہ. اور اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ جہنم میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اور رمضان کے روزوں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ جہنم سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یعنی جو آدمی اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ رب العزت اس روزے کے بدلے میں جہنم کی آگ کو اس آدمی سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے. اتنا دور یہ آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں موجود ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق بنا دیتا ہے رمضان کے روزے کی وجہ سے. اور یہ روایت بھی علامہ البانی نے اس کو سندن حسن قرار دیا ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ روزہ جہنم میں بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. ایک اور رمضان کے روزوں کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، جنت کا باعث ہے. جیسے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، طویل حدیث ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کو ایسا عمل بتلاؤ کہ جس پر میں عمل کروں اور حرز جان بنا لوں اور میں جنت میں چلا جاؤں اور وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزوں کو لازم پکڑ لو، روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مسند احمد میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں. اور اس کے ساتھ ہی یقیناً آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے خاص کیا ہے روزے داروں کے لیے، جس کا نام ہی باب الریان رکھا ہے. ریان رئی سے ہے، رئی کا معنی ہوتا ہے سرابی. تو یہ وہ روزہ ہے
جو سیراب کر دے گا یہاں سے جو اندر داخل ہوں گے، اور کبھی بھی ان کو پیاس کی کبھی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کا یہ اعزاز بخشے گا، اس لیے کہ دنیا میں یہ اللہ کی خاطر پیاسے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اکرام کے لیے باب الریان ایک دروازہ مختص کر رکھا ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ایک روزوں کا ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے جو قرآن اور حدیث میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ روزہ دراصل یہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کے سب سے بڑا انسان کا دشمن اصل میں انسان کا اپنا نفس ہے۔ آج ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، ہمارا سب سے پہلا دشمن تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نفس ہے، اور وہی ہمیں دین سے دور کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے دور کر رہا ہوتا ہے، یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہوتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے عظیم نبی ہیں، مقام محمود فائز ہونے والے ہیں، اور سب عظمتیں ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب عظمتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بچپن میں 2 بار نکلوا کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سونے کے تخت میں زمزم کے پانی سے دھلوایا ہے، 2 بار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں حکمت برکر اندر سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہستی سید الانبیاء اپنے ہر خطبے میں، وہ خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، خطبہ صلاۃ کسوف و خسوف ہو، یا خطبہ حاجت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا کرتے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اے اللہ ہم تیری آغوش میں آتے ہیں، تیری رحمتوں کے آغوش میں، تیرے حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تحفظ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کس چیز سے؟ اللہ ہمیں ہمارے ہی نفس کے شر سے محفوظ فرما، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے ہی اعمال کی برائیاں اور اس کے نحوستوں سے ہمیں بچا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں خطبے کے، تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے نفس سے ڈرنا چاہیے، نفس سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کے نفس کی قسم اور اس کی برابری کی قسم، سیٹنگ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کی طرف جو اس کے لیے فسق و فجور کا باعث ہے، نقصان دہ، وہ چیزیں بھی الہمہا الہام کر دی ہیں، وتقواہا جو اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے جو باعث ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، اللہ نے وہ بھی انسان کی طرف الہام کر دی اور بتا دی، اور انبیاء کے ذریعے بتا دی ہیں، اپنی کتابوں کے ذریعے بتا دی ہیں، براہ راست بھی اللہ رب العزت نے الہام کیا ہے۔ تو یہ انسان کے نفس کے تزکیہ بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، بے گناہ قرار نہیں دیتا، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس گناہی کا حکم دیتا ہے، اکثر گناہ، اکثر نفوس جو ہیں وہ گناہ کا حکم دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ خواہش پرستی اور مادہ پرستی، چاہت پرستی، کہ ساری زندگی بندہ اپنے من کے پیچھے لگا رہے، جو پسند ہے اسی کے پیچھے لگے رہے، اور خواہش پرستی میں، خواہش ایک بت ہے، خواہش ایک پوجا ہے، خواہش بھی ایک خدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا میں آپ کو اس شخص کے متعلق بتاؤں گی جس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ ادھر مسجدوں سے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور کتنے ہی مسلمان اذان سن کر میناروں سے بلند ہوتی ہوئی صدا توحید و رسالت کی اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں اٹھتے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ نفس رکاوٹ ہے۔ دین پر عمل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نفس رکاوٹ ہے۔ رمضان کے روز رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ انسان کا نفس رکاوٹ ہے۔ یہ انسان کی برائیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں،
اور ان نفس کی خواہشات سے بچانے والا سب سے بڑا جو مؤثر ذریعہ ہے اور اس خواہش پرستی سے انسان کو نجات دلانے والا، تزکیہ اور طہارت دل کی کرنے والا، وہ سب سے مؤثر ذریعہ وہ رمضان کے روزے اور عام نفلی روزے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کے دل میں یہ تصور پیدا ہو گیا گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، روزے چھوڑتے ہوئے، نمازیں ترک کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، یہ تصور دل میں پیدا ہو گیا، یہ خیال آ گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں کیا جواب دوں گا۔ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یقیناً وہ اپنے نفس کو اپنی خواہش کی پیروی سے، خواہش کی پوجا سے، خواہش کے پیچھے لگنے سے روک دے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے روبرو جواب دہ ہونے کے اس ڈر سے کپ کپا گیا اور اس نے نفس کو خواہش پرستی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے جنت اس کی پکی ہے۔ اور یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت میں یہ آیت موجود ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے نفس کو کنٹرول کرنا، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ رمضان کے روزے اور عام نفلی روزے ہیں۔ دیکھیں اس سے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ روزہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ بندے دیکھ تیرا روزہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نقصان پہنچے گا، تو اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کی حلال چیزیں چھوڑ دیا، آرام کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اس کے بہت بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے پاس سے گزر ہوا تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے اور اس میں جلدی شادی کرے اور دیر نہ کرے۔ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، دو فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بتلائے۔ فرمایا اس سے آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی، نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی اور آپ کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی نتیجے میں۔ فرمایا ومن لم یستطع، جس کے اندر ہمت جس کو نہیں شادی کر سکتا، پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، فرمایا رمضان کے روزے اس کی خواہش کو کنٹرول کر دیں گے، اسے گناہ سے روک دیں گے۔ یعنی جو فائدہ شادی کے کا ہے یا جو فوائد شادی کے ہیں وہی فائدہ روزے رکھنے سے بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ نگاہ بھی جھک جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، گناہ سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی رمضان کے کچھ فوائد بیان فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ رمضان کے روزے کے فوائد باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔